امریکہ سے ایک سازش جس سے یہاں میر جعفر اور میر صادق ان کے ساتھ ملے. اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہماری گورنمنٹ گرانے کا. اس سے جو سیاست کے اندر جو ملک کے اندر سیاسی ماحول تھا وہ غیر یقینی ہو گیا, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو گئی. اس کا افیکٹ پڑا معیشت کے اوپر. میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہیں, لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں. یہ بڑی مشکل سے کرونا سے نکل کے جو کموڈٹی سپر سائیکل تھا, یہ جو جب یوکرین میں گیا روس اور جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اثرات تھے, بڑی مشکل سے ہماری معیشت یہاں کھڑی تھی. تو میں نے تب ان کو بتایا, پھر شوکت ترین کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معیشت کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے, نہ ان کے پاس اہلیت ہے, اور ان کا مقصد ہی آنے کا کچھ اور ہے. ان کا مقصد اس ملک کی نہ مہنگائی کم کرنے کے لیے, نہ ان کا مقصد اس ملک کی ریفارمز کرنے کا تھا, اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا. ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. اور وہ جو مقصد تھا, میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا, خرم دستگیر کا, جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. اب اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا, اور اس نے دو چیزیں کہی. اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا اس نے نیب, اس نے ججز اور ڈال دینے تھے, اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا, جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹرفیرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس قیوم جی ہمیں کیس میں یہ رزلٹ چاہیے. ہم نے تو سپریم کورٹ کے اوپر کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا. ہم نے کسی ادارے کو ہم نے آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا. نیب کا ادارہ جو چلا ہے, میں بتا دوں آج کہ نیب نے کوئی 280 ارب روپیہ اپنے سارے کوئی 18 سال میں اکٹھا کیا تھا. ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا, کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی. تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے, اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO2 لینے کا. ان کا تو مقصد یہ تھا. اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی. 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا, یہ تو صرف چاہتے تھے NRO, دوسرا NRO. یاد رکھیے ان کو پہلا NRO مل چکا ہے. ان کو ملا, جنرل مشرف نے NRO دیا, جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے. 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں. تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے تھے. یہ جو ہے یہ NRO2 ہے. یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی, یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں. یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امینڈمنٹس کا, میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں, اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے, اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گرے لسٹ سے نکلیں, جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ تھے. تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی, بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے. تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی, یہ باہر چلے گئے تھے. تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی, جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے. تو ان کا صرف مقصد NRO2 تھا. اور انہوں نے کیا ہے؟
انہوں نے اب جو چینجز لے کے آئے ہیں، ساری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اس ملک کا 1200 ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا ان سروں کے ناموں پہ، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ NRO2 مل جائے گا ان کو کل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب کہتے کہ جی ہم بے بس ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں اس ملک سے، تو کیا آپ کو یہ جو 1200 ارب ہے، اس میں سے اگر آپ یہ معاف کروا رہے ہیں، سوچیں یہ اس کا 400 ارب آ جائے تو ہم پھر بجلی کی قیمت نیچے لا سکتے ہیں۔ اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے روس سے بات شروع کر دی تھی تیل کی، اگر آپ کو فکر تھی اس قوم کی اور آپ سارا وقت 3.5 سال سے مہنگائی کی بات کرتے تھے، تو اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آپ نے کیوں نہیں 2 مہینے ہو گئے، کیوں نہیں آپ نے روس سے تیل کی بات کی؟ کیونکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کی اجازت نہیں ملتی۔ ہم نے جب تیل سبسڈائز کیا تھا تو ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد ہم روس سے سستا تیل لیں گے جو ہندوستان لے رہا ہے، جو سری لنکا لینے لگا ہے، جو بنگلہ دیش لینے لگا ہے۔ ہم نے بھی روس سے تیل لینا تھا اور اس سے پھر ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں آنے دینا تھا۔ انہوں نے بجائے وہ لینے کے روس سے تیل، کیونکہ ان کے جن کے یہ غلام ہیں ان کا حکم نہیں ہے ان کو، لہٰذا عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ اصل مقصد جس کے لیے یہ آئے تھے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا۔ NRO انہوں نے لینا تھا، NRO2 اب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا ہے، اور اس سے 1200 ارب روپیہ اس قوم کا یہ ہضم کر جائیں گے۔ پہلے سارا پیسہ ہضم کیا NRO1 پہ، یہ دوسرا ہے اب۔ اور پھر جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں، اب مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا پہنچ گیا ہے۔ اور مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری اب ریمیٹنسز گر رہی ہیں، ہماری 10% ایکسپورٹس گری ہیں پچھلے مہینے، جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے، ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا جس طرح سری لنکا تیل نہیں خرید سکتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے، جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا، آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گیا۔ اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے۔ مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں، کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں۔ تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے، وہ ہماری ساورنٹی کی قیمت ہوگی، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی۔ اور وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات، لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی، جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا، جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا، وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی، انٹرنیشنل لاء توڑا، تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا۔ ہم نے بھی کوشش کی تب اس سے پہلے دوستی کی۔ تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے۔